علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، اس کائنات میں رہنے والوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک تصور کرنا، ماننا، اقرار کرنا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کائنات کا نظام اسی ایمان کے مرہون منت ہے۔ جب تک ایمان اس دنیا کے اندر رہے گا، اللہ کا نام لیوا اس دنیا کے اندر رہے گا، تب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا رہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہ ہے اور جو حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز سے بہت بلند ہے کہ کوئی کام بیکار کرے۔ اللہ کوئی کام بیکار نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر ایک عقل مند آدمی کوئی ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو بے مقصد نہیں ہوتا، با مقصد ہوتا ہے۔ بے مقصد کام پاگل کیا کرتے ہیں۔ عقل مند انسان کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا بلکہ با مقصد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس عقل کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی کام بے مقصد کیوں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات اور اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ وہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی خود کی آخرت کی زندگی سدھرے گی۔ ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد پھر اس انسان کو موت نہیں آنی ہے، اس معنی کے اعتبار سے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے۔ وجود ختم نہیں ہوگا، وجود منتقل ہوگا۔ کبھی عالم ارواح کے اندر تھا، پھر منتقل ہو کر رحم مادر کے اندر آیا، باپ کی صلب کے اندر آیا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر آیا، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آیا۔
دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار لینے کے بعد جیسی زندگی گزاری ہوگی، اس دنیا سے منتقل ہو کر برزخ کے اندر جائے گا، اور برزخ سے منتقل ہو کر پھر آخرت کے اندر جائے گا، اور وہاں فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم۔ جس چیز کا فیصلہ ہوگا اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یا اگر اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے، تو جب جہنم سے نکل کر جنت کے اندر داخل ہوگا تو پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ زندگی چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ یہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ کائنات کے اندر صرف ملحدین کو چھوڑ کر جتنے مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے اندر اس زندگی میں کیے گئے عمل کی جزا کا تصور ہے، طریقہ مختلف ہے۔ جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے ہاں جنت اور جہنم کا تصور ہے، حتیٰ کہ جو مذہب ہمارے برادران وطن کا ہے وہاں بھی سورگ اور نرک کا تصور ہے، اگرچہ اس میں ایک تصور آواگمن کا بھی ہے کہ اس زندگی میں جو کیا ہے اس کی سزا اگلی زندگی میں بھگتنا ہے، یا اس زندگی میں جو کیا ہے اس کا پھل اگلی زندگی میں ملے گا۔ لیکن یہ زندگی بیکار، یہ معنی کسی کے یہاں نہیں ہے۔ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر اس زندگی میں کیے گئے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، جنات اور انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس سے جنات اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ فائدے کی چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی بتلا دیا کہ اگر ساری کائنات کے انسان کائنات کے سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائیں، دنیا میں کوئی اللہ کا ذرہ برابر نافرمانی کرنے والا موجود ہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، اس سے میری حکومت میں، میری طاقت میں، میری قدرت میں، میری بادشاہت میں کسی چیز میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سب کے سب سے بڑے نافرمان ہو جائیں، سب شیطان ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت، حکومت اور قدرت کے اندر ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل کا، انصاف کا اظہار فرما کر جس نے مان کر زندگی گزاری ہے اس کو کامیاب کر دے، اور جس نے بغیر مانے زندگی گزاری ہے اس کو ناکام کر دے۔ یہ دنیا اس مقصد کے تحت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ آخرت کا ایمان اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر فخر، اور اس کے چھوٹ جانے پر اپنے یعنی نقصان کا اندیشہ اور نقصان کا یقین، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم ایمان والے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم نے کلمہ اپنی ماں کی گود کے اندر پڑھا ہے، ورنہ ایمان حقیقت میں ہے کیا؟ ہمارے اعمال تو یہی بتلاتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں۔ پچھلی امتوں کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کے متبعین کے اوپر بے شمار مصائب آئے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر بھی آئے،
ان مصائب کے نتیجے میں کسی نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہمارے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ آدمی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، دنیا کی ضرورت کے لیے ایمان کا سودا کر رہا ہے، دنیا کی تنگی ہے، غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اپنی دنیا کی ضرورت پوری کرتا ہے اور پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں، آپ کے اپنے اس محلے کے اندر موجود ہیں، اور اپنے خواہش کی تکمیل کی وجہ سے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ محبت، ایک مرد اور ایک عورت کا آپس کا احساس اور تعلق، اس کو محبت کا نام دے دیا گیا، حالانکہ حرام چیز ہے۔ تعلق یعنی دل کے احساس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس احساس کے نتیجے میں جو اور کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کر لے اور اس سے نکاح کا خواہش مند ہو اور جائز طریقے پر نکاح کر لے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن محبت کے نام پر فحاشی، محبت کے نام پر عیاشی اور محبت کے نام پر اپنے ایمان کا سودا کر لینا، یہ صرف خواہش کی تکمیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہود اور عیسائی، انہوں نے خیر القرون کے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، ان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے نہیں، اپنی عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب وہ عورتیں سامنے آئی ہیں تو وہ مسلمان تھے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، بڑھتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ آج پھر وہی دور لوٹ آیا ہے، کوئی محبت نہیں ہے ہم سے، صرف اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جتنا پروپیگنڈا ہے، جتنی اشتہار بازی ہے، حقیقی واقعہ اتنا نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ اور جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر جو لڑکی جاتی ہے وہ کبھی یہ سمجھ کے نہیں جاتی کہ میں اسلام چھوڑ دوں گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سن لیجیے۔ ایک واقعہ ہے کرناٹک کا، اور سنانے والے ہمارے ایک معتبر عالم ہیں وہاں کے۔ ایک لڑکی کے بارے میں علم ہوا کہ وہ جا رہی ہے، اس کو بلایا، تھانے کے اندر بٹھایا، تھانے دار بھی مسلمان تھا۔ فرمایا انہوں نے کہ میں نے 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے اس سے بات کی ہے۔ تھانے دار نے کہا کہ تمہارے اوپر جتنا قرض ہے، جتنی پیسے کی وجہ سے تم پریشان ہو، اس کرسی پر سے اٹھنے سے پہلے تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ مولانا نے بھی پوری کوشش کی، لیکن وہ لڑکی تیار نہیں ہوئی، جانے پر مصر رہی، اصرار اور گئی۔ اسی طرح ایک لڑکی کے بارے میں بتلایا کہ وہ جب اپنے گھر سے نکلنے لگی تو دوسری ضروریات کے سامان کے ساتھ قرآن مجید اور فضائل اعمال بھی لے کر گئی ہے۔ دیندار عورت ہے، لہذا اپنی دینداری کا سامان بھی لے کر گئی ہے، لیکن یہ اپنے ایمان پر باقی رہ جائے گی، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے، اگر ایسے حالات کہیں پیش آ جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے،
سہارنپور کے علاقے کے اندر، میرے ذہن میں نہیں ہے کس نے بتایا تھا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور ایسی لڑکیوں سے انہوں نے ملاقات کی جنہوں نے اپنا اس مذہب چھوڑ دیا تھا، اور کوشش یہ کی کہ ان کو لوٹا لیا جائے۔ گھر والوں سے بات کی تو گھر والوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے وہ مر گئی، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے الٹ واقعہ کرناٹک کا انہی حضرت نے ہمیں سنایا کہ ایک لڑکی چلی گئی، ہم لوگوں نے ملاقات کی گھر والوں سے، کہا اس کے ساتھ تعلق رکھو اور کوشش کرو کہ وہ واپس آ جائے۔ کسی طرح تیار نہیں ہو رہے تھے، ہر کسی طرح تیار کیا ان لوگوں نے۔ انہوں نے لڑکی کو بلایا، لڑکی اکیلی نہیں آئی، اپنے ساتھ اپنے خاوند کو لے کر آئی۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کا خاوند مسلمان ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے سد باب کا، اس لیے کہ اس وقت عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت دنیا کا ایک ایک فرد میرا دشمن ہے، یہی ایک سوال ذہن پر سوار رہتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، سب ہمارے بیچ میں دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ اس وقت نہ مذہب سمجھ میں آتا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، ورنہ قرآن کا تو فیصلہ ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، مسلمان باندی مشرک مرد سے بہتر ہے، اور اپنی لڑکیوں کا مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، مسلمان غلام مشرک مرد سے بہتر ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ بت پرست سے نکاح جائز نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ مسلمان مرد کا بت پرست عورت سے نکاح جائز نہیں، اور مسلمان لڑکی کا بت پرست مرد سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح کر بھی لے تو شریعت کی نظر میں یہ زنا ہے، نکاح منعقد نہیں ہوتا، شریعت کا حکم تو یہ ہے۔ لیکن بہرحال سد باب کا ایک راستہ یہ ہے کہ ادھر سے راستہ بند کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کو جب زد و کوب کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا ایمان بھی چھوڑتی ہے، اور جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت، آخرت کا یقین، ایمان کے بغیر دنیا سے جانے پر کیا سزا ہوگی اس کا یقین دل کے اندر بٹھایا جائے۔ ایسے تعلیمی حلقے بنائے جائیں جس کے ذریعے سے ان کو تعلیم دی جائے، اور بچپن کے اندر ان کو مکتب کی تعلیم کے اندر مکتب کے اندر داخل کیا جائے۔ مکتب سے مراد کون سا مکتب؟ اس ذہن میں رکھیے گا، موجودہ وقت کے اندر یا آج سے پہلے جو مکاتب ہمارے یہاں چلتے آئے ہیں، ایک حافظ صاحب بیٹھ گئے، نورانی قاعدہ رکھا ہوا ہے، قرآن ہے، پڑھا رہے بچوں کو، قرآن پڑھا دیا، کام ختم۔ یہاں دینیات کہاں ان کو ملا؟ ان کو کہاں پتہ چلا کہ اللہ کون ہے؟ ان کو کہاں پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ ایمانیات کیا ہیں؟ اسلامی طور طریقے کیا ہیں؟ ہمارے بڑوں نے بڑے غور و فکر کے بعد ایک نظام ترتیب دیا ہے منظم مکتب کا۔ اس منظم مکتب کو اپنی مسجد کے اندر رائج کیا جائے، چالو کیا جائے۔ منظم مکتب کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق مکتب کو چالو کیا جائے۔ 5 اسباق، 5 چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ قرآن جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بھی پڑھایا جائے گا، اور ویسے پڑھایا جائے گا جیسے کہ پڑھانے کا حق ہے۔ تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھایا جائے گا، قرآن کی طرح پڑھایا جائے گا۔ دوسرے ان کو دعائیں سکھلائی جائیں گے، سنت طریقہ سکھلایا جائے گا، حدیثیں یاد کرائی جائیں گی۔ تیسرے مسائل سکھلائے جائیں گے۔ چوتھے عقائد بتلائے جائیں گے، اسلامی عقیدہ کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کا مکمل طریقہ صحیح طریقے پر سکھلایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق ایک مکمل اس میں سوال جواب کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ سیرت کا ایک عنوان ہے، سیرت بتلائی جائے گی۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو معلومات ہیں وہ اس میں دی جائیں گی۔
اسلام کا اسلامی جیسے مثال کے طور پر اس میں ایک سوال ہے کہ تم کون ہو؟ جواب ہے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب ہے اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اس طرح کے 250 سوالات ہیں اس میں، یہ میں نے مثال کے طور پر 2-3 سوال ذکر کیے، اور پھر 125 سوال تقریباً سیرت سے متعلق ہے۔ یہ سارے سوالات ان کو یاد کرائے جاتے ہیں، 5 سالہ نصاب ہے۔ اس نصاب کو اپنی مسجد کے اندر رائج کیا جائے۔ آخر میں اخلاقی تعلیم ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ساری اسلامی تعلیمات کو اس کے اندر اکٹھا کیا گیا ہے۔ 1.25 گھنٹے کا یہ نصاب ہے، 1.25 گھنٹے کی تعلیم ہوگی، اور اس تعلیم کو جو نظام ہے اس نظام کے اندر فیس کے تحت رکھا گیا ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو پرانا نظام چلا کرتا تھا کہ کوئی ایک صاحب خیر ہے، انہوں نے کچھ پیسہ متعین کر دیا، حافظ صاحب کو دے دیتے، وہ نظام موجودہ دور کے اندر پوری طریقے سے فیل ہے۔ 1-2 نہیں، بے شمار مساجد ایسی آپ کو مل جائیں گی جہاں نظام شروع کیا گیا اور چند مہینے چلنا مشکل ہو گیا، لیکن منظم مکاتب چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے کے اندر جب منظم مکاتب کا نظام شروع کیا تو اس وقت چند مسجدوں کے اندر غیر منظم، یعنی پہلے جیسے مکاتب چلتے تھے اس طرح مکتب چل رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ سارے طلبہ منظم مکتب کے اندر آ گئے، سب بغیر فیس کے پڑھ رہے تھے، سب فیس دے کر پڑھ رہے ہو۔ سرپرست خوش ہے کہ ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اس تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے روادار نہیں ہیں تو ہمیں اپنی گریبان کے اندر سر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت، جس کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی ہے، اس کے اوپر ہم مہینے کا کچھ روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ان کی ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اگر مسجد کے اندر مسجد کے ذمہ داران مکتب کا نظام نہ ترتیب دے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے اندر ترتیب دے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ نہیں کرے گا آخرت میں سوال ہوگا۔ یہ تو احسان ہے ان لوگوں کا جو مکتب کا نظام قائم کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم چند روپے فیس دے کر اپنے بچوں کو مکتب کے اندر پڑھا لیتے ہیں۔ اس ایمان کی حفاظت اور اس کو بچا کر لے کر جانا آخرت کے اندر، یہ ہماری اس زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر زندگی کا یہی مقصد بیان کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، اور اچھے عمل میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے، اور ایمان کے بعد عمل صالح ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید انعام ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح موجود ہوگا، اللہ آخرت میں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آخرت کے اندر خسارہ ہوگا۔ میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پھر لوٹ کر آتا ہوں کہ اصل میں یہی ایمان ہمارا کمزور ہے۔ اس ایمان کو اپنے بارے میں بھی فکر کرنی ہے کہ آخرت کا ہمارا ایمان مضبوط ہو، اس کے لیے ایسی مجالس کا اہتمام کیا جائے جہاں آخرت کے تذکرے ہوتے ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرایا جائے، بچیوں کے لیے اہتمام کرایا جائے، ایمان کی اہمیت اور آخرت کا یقین ان کے دلوں کے اندر بٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔